السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کے محسن آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے نمونہ بنایا۔ بزرگان محترم، معزز و مکرم حاضرین گرامی، میری مائیں اور بہنیں، محسن انسانیت، سرور کونین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اگر انسان دنیا اور آخرت میں فلاح و فوز کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اس طرح اپنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کو اس طرح اپنائے کہ اس کا ظاہر و باطن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ دراصل آپ کی زندگی اتنی کامل و مکمل ہے کہ ہر زاویے سے آپ کی زندگی میں کمال نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں پر اپنا ایک عظیم احسان فرمایا کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبی کے نعلین کے صدقے بہت سارے احسانات فرمائے۔ انہی احسانات میں سے اللہ رب العزت نے جو آسمانی کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمائی وہ کامل و مکمل ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام رہنما اصول اللہ نے بیان کر دیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تبیانا لکل شیء ہے، یہ قرآن ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہر ایک بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کتاب کے اندر ہے۔ اور جو دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا وہ بھی کامل و مکمل ہے کہ جس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، تمام انبیاء آئے، اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل و مکمل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، وہی کامل و مکمل دین ہم کو دیا گیا ہے۔ اور جو رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر ہماری جانب بھیجا، ہم سب کی ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے قرآن کامل اور دین کامل پر عمل کر کے اپنی زندگی کو امت کے سامنے عملی نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے وہ رسول بھی کامل و مکمل ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے اسوہ اسوہ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ایک نمونے کے طور پر، مشعل راہ کے طور پر تم سب کے لیے کافی ہے۔ میرے رسول کا نمونہ سامنے رکھو، میرے رسول کی زندگی کو سامنے رکھو۔ تمہارا جو عمل میرے رسول کی زندگی کے مطابق ہوگا وہ مقبول ہوگا، اس کے علاوہ ہر عمل مردود ہوگا۔ بزرگان محترم، آپ غور کریں، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، ہماری زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ آپ اس کی مثالیں دیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان باپ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہتا ہے، پریشان ہے کہ میں کیسا سلوک کروں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ اختیار کروں، تو اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی اس زندگی کو دیکھے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے گزاری۔ اس لیے کہ دنیا میں فاطمہ سے زیادہ بہتر، فاطمہ کے باپ سے زیادہ کوئی دوسرا بہتر باپ نہیں ہے، اور دنیا میں فاطمہ جیسی بیٹی سے زیادہ کوئی بہتر بیٹی نہیں ہے۔ وہی انسان شوہر ہے، پریشان ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ شوہر ہونے کی حیثیت سے کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ اختیار کروں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیں جس کو آپ نے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور ہم سب کی جو مائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ آپ کی گزری ہوئی زندگی کو دیکھے۔ اگر نوجوان ہے تو وہ نوجوان در در بھٹکنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں کو اپنا رہبر و رہنما اور آئیڈیل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کے محسن آقا کی نوجوانی کو اور جوانی کو دیکھیں کہ آپ نے اپنی جوانی کی زندگی کیسے گزاری۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، چچا جان ابو طالب نے آپ کے خطبہ نکاح میں فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يُوزَنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ شَرْفًا۔ قریش کا کوئی بھی جوان آپ
کے برابر آ ہی نہیں سکتا۔ شرافت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، کسی بھی صفت کے اعتبار سے قریش کا کوئی نوجوان آپ کے ہم پلہ آ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ایسی پاکیزہ جوانی کی زندگی گزاری۔ اگر کوئی تاجر ہے تو آپ کی تجارت کی زندگی کو دیکھیں۔ ملک شام کا سفر آپ نے تجارت کی غرض سے فرمایا، اور دیگر آپ کے اسفار ہیں تجارت کی غرض سے۔ آپ کے جو پارٹنر تھے تجارت میں، ان کے کیا اقوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فرمایا، قیس ابن سائب مخزومی نے وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، بہترین تجارت کا پارٹنر تھے وہ، نہ کبھی جھگڑتے تھے۔ ایک دوسرے نے فرمایا، كُنْتُ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي، نہ کسی بات کو ٹالتے، نہ کسی بات میں کبھی جھگڑا کرتے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے پر جو حکومت تھی اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو آپ کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیں کہ جس میں آپ سپہ سالار بن کر غزوہ بدر میں گئے، غزوہ احد میں گئے۔ اگر کوئی فاتح ہے تو میرے اور آپ کے آقا سے زیادہ کوئی فاتح اعظم نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا سب سے بڑے فاتح ہیں، جو فاتح اعظم کہلاتے ہیں، کہ جنہوں نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا، فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے، تو آپ نے کیسا برتاؤ کیا، آپ نے کیسا سلوک فرمایا۔ ہماری زندگی میں پیش آنے والا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کا حل ہم لوگوں کو رسول اللہ کی زندگی میں نہ ملتا ہو۔ لیکن افسوس ہے، آج ہمارے اوپر افسوس ہے، آج ہم میں سے کوئی باپ ہے تو وہ اپنے لیے کسی اور کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، اس کے مطابق باپ بننا چاہتا ہے کہ فلاں بہت اچھا باپ بن کر گیا۔ شوہر ہے تو وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ نوجوانوں پر تو اللہ رحم فرمائے، آج ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس کس کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، کس کس کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی رہبر، کوئی ایسا رہنما جس نے اپنے ماننے والوں کی اتنی بہترین رہبری اور رہنمائی کی ہو، آپ بتائیں حضور کے علاوہ؟ تاریخ پر نظر ڈالیں، دنیا کے منظر پر نظر ڈالیں، دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں، ہر ملک کی تاریخ کو کھنگالیں، ہر خطے کی، ہر علاقے کی تاریخ کے اوراق کو گردانیں، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے مشہور لوگ آئے، جن میں کوئی فاتح بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی سپہ سالار بنا، اور کوئی حکمران بنا، مختلف چیزوں کے منصب پر وہ لوگ فائز تو ہوئے، لیکن
سب کی زندگیوں میں ایک بات مشترک طور پر بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ خود انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے یا ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک یا دوسروں نے یہ بات کہی کہ فلاں نے تو بہت اچھا کام کیا، اگر اس کو اور وقت مل جاتا تو وہ اس کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دیتا، اگر اس کو زندگی کی اور تھوڑی مہلت مل جاتی اور زیادہ، وہ بہت ساری چیزوں کو وجود میں لاتا، کتابیں لکھتا، تقریریں کرتا، فلاں فلاں۔ ہر ایک اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، یہ خود یا تو اقرار کرتے ہیں یا ان کے جانے کے بعد دوسرے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کامل و مکمل نہیں ہے۔ اگر کامل و مکمل کسی کی زندگی ہے تو میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کامل و مکمل ہے۔ یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، کتابیں پڑھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 آپ کے جان نثار صحابہ موجود ہیں، یا کم و بیش آپ کی تعداد تھی، ان صحابہ کی تعداد تھی۔ آپ نے اپنے جان نثاروں سے پوچھا، بتاؤ جس پیغام کو لے کر میں دنیا میں آیا، کیا وہ میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ جو قرآن کامل اور دین کامل کے رہنما اصول کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کا اور زندگی گزار کر ایک عملی نمونہ پیش کرنے کا ایک کام تھا، کیا اس زندگی کا کوئی حصہ باقی ہے؟ کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اس میں آپ کو کچھ نقص نظر آتا ہے؟ 1,25,000 صحابہ نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے، آپ اس مقصد میں کامل و مکمل ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ کام مکمل کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم اپنے لیے کسی کی زندگی کو نمونے کے طور پر تلاش کرنا چاہتے ہو تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے کامل و مکمل نمونہ ہے، کامل و مکمل نمونہ ہے۔ مثلا آدمی جب اپنی آنکھ کو اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے آسمان نظر آتا ہے، زمین پر کھڑے ہو کر دیکھے تو آسمان نظر آتا ہے، سمندر میں کھڑے ہو کر دیکھے تو آسمان نظر آتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھے آسمان نظر آتا ہے، ویرانوں میں کھڑا ہو کر دیکھے تو آسمان نظر آتا ہے، صحرا و بیابان میں کھڑے ہو کر دیکھے تو آسمان نظر آتا ہے، زمین کی گہرائی میں جا کر دیکھے، سوراخ سے دیکھے تو آسمان نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بھی ہم عملی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے کسی شعبے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نظر اٹھاتے ہیں تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آسمان ہدایت کے مانند نظر آتی ہے۔ جوانی میں دیکھیں تو آپ کی زندگی آسمان ہدایت ہے ہماری جوانی کے لیے۔ بڑھاپے میں دیکھیں، بڑھاپے میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسمان ہدایت کی طرح نظر آتی ہے۔ کوئی شوہر دیکھے تو اسے بھی نظر آتی ہے، کوئی باپ دیکھے
تو اسے بھی نظر آتی ہے. کوئی تاجر دیکھے، کوئی حکمران دیکھے، کوئی فاتح دیکھے، ہر ایک کو آسمان ہدایت کی طرح اللہ کے رسول کی زندگی نظر آتی ہے. لیکن کتنا افسوس کریں ہم اپنوں پر، کتنا افسوس کریں ہم اپنوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے. جیسے قرآن کھلا ہوا ہمارے سامنے ہے، ویسے رسول اللہ کی زندگی آج کھلی ہوئی ہمارے سامنے ہے قرآن کی طرح. قرآن میں جو ہے رسول اللہ کی زندگی میں وہ ہے، رسول اللہ کی زندگی میں جو ہے قرآن میں وہ ہے. قرآن کی عملی تفسیر ہیں آپ. قرآن کو رسول اللہ کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور رسول اللہ کی زندگی کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا، نبی کا اسوہ حسنہ تجھے یہ درس دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے. اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی کا اسوہ حسنہ دراصل قرآن ہی کی تفسیر ہے. قرآن میں اللہ نے احکامات کو بیان کیا ہے اور عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر نبی نے اسے کر کے دکھایا ہے. اگر نبی کی زندگی کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگیاں قرآن کی تفسیر بن جائیں گی. لیکن آج ہمارے لیے موقع کہاں ہے، ہمارے پاس وقت کہاں ہے، فرصت کہاں ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں پی وی آر میں گزرتی ہیں، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر. الگ الگ آج ہماری زندگیاں الگ الگ طریقوں سے اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں. رات رات ایک دوسرے سے چیٹنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، رات رات غلط تصاویر کو اور گندی چیزوں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم لوگوں کو سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، سیرت سننے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. پڑھیں گے نہیں، اگر سنیں گے نہیں تو کیا خاک اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. ارے معلوم تو ہو کہ حضور کی زندگی کیا ہے، معلوم نہیں ہے تو ہم حضور کی طرح حضور کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو کیسے بنائیں گے؟ اپنی زندگیوں کو حضور کی زندگی کی طرح کیسے ڈھالیں گے؟ نہ ہم حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ہم بھی دوسروں کے عاشق ہو گئے، ہم بھی دوسروں کے گرویدہ ہو گئے، اور ہمارے بچوں کو تو ہم نے لے جا کر ان کے گودوں میں بٹھا دیا. جو چاہے کرو، جیسے چاہے کرو. ان کے تعلیمی اداروں میں بٹھا دیا، ان کی تجارت گاہوں میں بٹھا دیا، ان کی ملازمت گاہوں میں بٹھا دیا. اگر ہمارا بچہ ہمارے نبی کی زندگی کو جان کر ان کی تجارت گاہوں میں جائے، ان کی ملازمت گاہوں میں جائے، ان کی اسکولوں میں جائے، تو ہمارے بچے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارا بچہ وہاں جائے گا ضرورت کی وجہ سے، تو ضرورت جتنی ہے اتنی وہاں سے لے گا. لیکن ہمارا بچہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ ہمارا بچہ حضور کی زندگی کو جانتا ہے. یاد رکھو، آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم نے دینی تعلیمات سے، نبی کی سیرت سے اپنے بچوں کو ناواقف نہیں بلکہ اندھا بنا دیا ہے، اندھا بنا دیا ہے. کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارا دامن پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کریں گے کہ مولا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو اس کا ہے، یہ جانتا تھا، لیکن اس نے ہماری دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا. نبی کے غلام ہیں ہم، لوگوں کو نبی سے نسبت ہے غلامی کی. ہم غلام ہیں تو غلام کے لیے یہی سجدہ ہے
یہی سنورتا ہے، غلام کی زیب و زینت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آقا کی فرما برداری کرے، آقا کے مطابق چلے، آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے۔ دعویٰ تو ہے ہمارا، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، بڑے زور شور سے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض نے تو اس کی انتہا کر دی کہ حدود کو پامال کرتے ہوئے، دائرے سے آگے بڑھتے ہوئے وہ لوگ ناجائز اور حرام کاموں کا ارتکاب کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن کیا سال میں ایک مرتبہ خوشیاں منانے سے، عید میلاد النبی منانے سے، سال میں ایک مرتبہ خوش ہو جانے سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری غلامی کا حق ادا ہو گیا؟ غلام تو پوری زندگی کا غلام ہوتا ہے، غلام تو ہر لمحے کا غلام ہوتا ہے، غلام تو ہر سیکنڈ کا غلام ہوتا ہے۔ آج ہم نے نبی کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا، دوسروں کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا لیا، تو در در بھٹک رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ نبی کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، آج نبی کی نسبت ہم کو یاد نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ غلامی کا ہے اسے ہم نے بھلا دیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ہم کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ ہر جگہ پر دیکھو، ہر جگہ پر آج بھی ہم لوگوں کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ جن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں کی باتوں پر ہم چلتے ہیں، کہ جن کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، آج وہ لوگ دن بدن نبی کی شان میں، ہمارے محسن آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم لوگوں کو اس پر کوئی افسوس نہیں۔ اب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر کب سمجھ میں آ جائے گا؟ کیا قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا؟ وہاں جا کر کف افسوس ملیں گے؟ جب تک زندگی ہے ہمارے ہاتھوں میں، تب تک اس کو بنانے کا، سنوارنے کا، سجانے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ اگر وہ زندگی چلی گئی تو اس کے بعد قبر کے گڑھے میں جا کر افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ زندگی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، قبر کے گڑھے سے اٹھا کر ہم کو دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا زندگی کو سجانے کے لیے۔ آج دیکھیں کتنی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو عقل سے کام لو۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں، ایسے گستاخ لوگوں کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما بنا لیا۔ اللہ اکبر! نبی کو جا کر کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے اپنی زبان سے؟ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے، محبت کا دعویٰ تو مجھ سے کرتا تھا، لیکن کسی اور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا تھا، کیا یہ محبت کی دلیل اور نشانی ہے؟ رسول اللہ کی سفارش کیسے ہم کو ملے گی؟ رسول اللہ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی سعادت کیسے ہم کو ملے گی؟ رسول اللہ کے چہرے انور کو قبر میں کیسے پہچانیں گے؟ کیا ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ رسول اللہ کی سفارش کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ رسول اللہ کو قبر میں پہچانے بغیر ہماری جنت کی منزل آسانی، ہماری قبر کی منزل آسانی سے گزر جائے گی، اس بات کا یقین ہے ہم کو؟ بس آپ حضرات سے میری مؤدبانہ اپیل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اسے پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کوئی گوشہ، کوئی حصہ ہماری زندگیوں کا ایسا نہیں ہے
کہ جس میں نبی کی زندگی سے ہمیں رہبری اور رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اگر آج بھی ہم نے نبی کی زندگی کو اپنا لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں، ہم غالب ہو جائیں گے اور یہ سب دشمنان رسول مغلوب ہو جائیں گے، حکمرانی پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، سلطنتیں پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، وہ مدنی دور پھر ہمارے ہاتھوں میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور تھا وہ پھر ہمارے ہاتھوں میں آئے گا۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں، اسلام کے حلقے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا رسول اللہ کی تعلیمات پر، رسول اللہ کی زندگی کو ہم نے اپنایا نہیں تو دوسرے کہاں سے اپنائیں گے؟ اگر ہم کو معلوم نہیں تو دوسروں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اسے اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے اور عملی طور پر غیروں کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو رسول اللہ کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے غلامی کی، رسول اللہ کی جو زندگی ہم اپنا رہے ہیں وہ زندگی یہ ہے، تو غیر آپ کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کے حلقے میں داخل ہوں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبت کے قالین ہمارے لیے بچھائے جائیں گے، محبتوں کے ساتھ لوگ گلے لگائیں گے، الفتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو سینے سے لگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عروج عطا کریں گے، زوال ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ مجلس چل رہی ہے، دو نوجوان آئے، آنا جانا تو ہوتا تھا، لیکن آ کر وہ مجلس کے سامنے کھڑے ہو کر مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو گھورنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے، اتنا غور سے دیکھ رہا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا ارے یہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی طرف میں غور سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ اگر ایک مسلمان غلط کام کرے گا تو دوسرا مسلمان اسے جگہ نہیں دے سکتا۔ اب یہاں تو امیر المؤمنین کی مجلس چل رہی ہے، حضرت عمر جیسے امیر المؤمنین ہے، تو حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ ان کے قاتل ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں تو قاتل نہیں ہوں، ہاں بات یہ ہے کہ میرے کھیت میں ان کے ابا اونٹنی لے کر داخل ہوئے، میں اشارہ کرتا ہی رہا یہ میرا کھیت ہے، توجہ نہیں کیے، آگے بڑھنے لگے تو میں پتھر سے، چھوٹے سے پتھر سے مار کر اشارہ کرنا چاہا کہ میں جو بول رہا ہوں اسے غور سے سنو، میں آپ کو روک رہا ہوں، تو صرف اس نیت سے میں نے چھوٹا سا پتھر لے کر ان کی طرف مارا، اتفاق سے سر پر لگ گیا اور اسے موت آ گئی، میں نے عمدن اسے مارا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر بھی قصاص ہے، جان کے بدلے میں جان دینا ہی پڑے گا۔ تو اس نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے، میں آپ کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، اچانک آپ کی مجلس میں میرے ساتھ ایسا فیصلہ ہو کہ مجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچے کھیت میں ہیں، جس گھر میں ہے اس گھر پر چھت نہیں ہے، چھوٹی سی جھونپڑی میں ہے، ان کو چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت تو دو، میں جا کر ان کو اطلاع دے کر ان کے لیے انتظام کر کے آؤں۔ اب ذرا سوچو آج کے دور میں اگر کوئی قاتل اس طرح اجازت مانگے عدالت میں، اسے چھوڑا جائے گا؟ واپس قتل ہونے کے لیے وہ آ سکتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کس کے بھروسے پر، کس کے بھروسے پر چھوڑوں؟ کوئی ضامن ہے جو آپ کی ضمانت لے؟ وہ نوجوان ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا وہ نوجوانوں سے کیا معاف کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ان کی جان لیں گے۔
وہ نوجوان ادھر ادھر پریشان ہو کر دیکھ رہا ہے کوئی میری ضمانت لے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحابہ پریشان کہ یہ جان نہ پہچان ایک اجنبی انسان کی ضمانت لے رہے ہیں کہ جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا 3 مرتبہ، ابوذر تمہیں پتا تو ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے لیے ضمانت لے رہے ہو؟ اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کی جگہ پر تم ہی پکڑا جائے گا۔ حضرت ابوذر نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں اس شخص کی ضمانت لے رہا ہوں۔ حضرت عمر حضرت ابوذر کی ضمانت پر ان کو بھیج دیے۔ 2 دن کے بعد ان کو بلائے۔ حضرت ابوذر اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، لیکن ضامن ہے، انہوں نے ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ نہ آئیں تو ان کو پکڑا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اب ان کے آنے میں تاخیر ہو گئی، 2 دن کا وقت تو ہو گیا، آئے نہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قتل کی تیاریاں شروع ہو گئی، جرم سنایا جا رہا ہے۔ کیا عالم ہوگا، حضرت ابوذر کے دل میں کیا بات آئی ہوگی، اللہ بہتر جانے کہ میں نے کسی کی ضمانت لی اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حضرت ابوذر کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا اس وقت میں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیوی تھی۔ اچانک کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، ایک ہامتا ہوا شخص آیا، لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی صحابی تھے جو 2 دن کا وقت لے کر حضرت عمر کے پاس سے گئے تھے۔ قصاصاً ان کو قتل کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا ابوذر مجھے یہ تو بتاؤ، 2 دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے، کس بھروسے پر، کس امید پر آپ نے اس اجنبی انسان کی ضمانت لے لی؟ وہ بھی ایک صحابی تھے، جبکہ آپ ان کو پہچانتے نہیں، کوئی مشہور صحابی نہیں۔ حضرت ابوذر نے کہا امیر المؤمنین مجھے یقین تھا کہ جس کی نسبت حضور کی غلامی سے ہے، جس کی نسبت حضور کی غلامی سے ہے، کہ جس انسان نے اپنی غلامی کی نسبت کی وجہ سے اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لے گا تو وہ نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا۔ بس حضور کے ساتھ غلامی کی نسبت کو دیکھ کر میں نے ضمانت لے لی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز میں نے دیکھی نہیں۔ یہ حضور کا غلام ہے، حضور سے اسے غلامی کی نسبت ہے، مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ یہ جملہ وہ یہودی نوجوان جو ان کے قتل کی مانگ کرتے تھے انہوں نے سنا تو بولے جب مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، جو مسلمان حضور کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبت جوڑ لیتے ہیں تو وہ اپنی زندگیوں کے لیے حضور کی زندگی کو نمونہ بناتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کی نسبت کی بنا پر دوسرے کو اس کی بات پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ضمانت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ امیر المؤمنین میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسی حضور کی غلامی کی نسبت سے جوڑ دیجئے جس غلامی کی نسبت کی وجہ سے آج میں نے یہ سارا قصہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ قتل بھی معاف ہو گیا، دائرہ اسلام، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے اور
حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے، حضور کی عادات کو اپنائیں گے، اوصاف کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ غیروں میں بھی ایک اچھا میسج جائے گا، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا اور ان سے راضی ہونے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمایا، دنیا میں تو کامیاب رہے، آخرت میں کامیابی کا قرآن میں ذکر ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ راضی ہو کر ہم کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحمن صاحب، مفتی عبد الفتاح صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں اور اس چینل کو چلانے والے جتنے بھی حضرات ہیں جو معاونین ہیں، سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 روزہ کانفرنس میں دعوت دی اور مجھے موقع دیا اور مجھے اس کا اہل سمجھا۔ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، بس نبی علیہ السلام کی سیرت کی بنسبت میں اس میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی میری نیت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مزید سارے عالم میں اس چینل کے ذریعے سے دین کی اشاعت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔